السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے تمام انسانیت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت کے لیے، آخری اور دائمی اور مستقل شریعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ آپ مصطفیٰ ہیں، اللہ کی سلیکشن ہے۔ آپ نے خود اس کے لیے کوالیفائی نہیں کیا، کوئی محنت مشقت کر کے، کوئی چلے کر کے، کوئی تپسیا کر کے یہ مقام حاصل نہیں کیا۔ آپ 100% اللہ پاک کی سلیکشن۔ پھر اللہ پاک نے آپ کے لیے آپ کے ساتھی چنے، ایسے لوگ چنے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سابقہ کتابوں میں موجود ہے، اسی طرح آپ کے ساتھیوں کی بشارت بھی سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ۔ تورات میں بھی آپ کی مثال لکھی ہوئی ہے اور انجیل میں بھی ان کی بشارت دی گئی ہے
کہ وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے مکے میں داخل ہو. قرآن حکیم کے پہلے مخاطب یہی لوگ ہیں، اور دین کا بوجھ اٹھانے والے بھی سب سے پہلے یہی لوگ ہیں. ان کا کمال یہ تھا کہ یہ ہماری طرح کوئی پیدائشی مسلمان نہیں تھے. ہم جب تک ہوش سنبھالتے، اپنی سوچ سوچتے، والدین ہمارے اندر ہمارا مذہب، ہمارا فرقہ، ہمارا مسلک، ہمارا مشرب، ہماری مسجد، ہمارے علماء انسٹال کر دیتے، جنہیں زندگی بھر ہمیں چھیڑنا نصیب نہیں ہوتا. ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ان کے خلاف ہم سوچ ہی نہیں سکتے. صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ اسلام ان کو پیدائشی طور پر مل گیا اور پھر وہ اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے. جب کسی چیز کی نسبت کسی بندے کے ساتھ لگ جاتی ہے تو قدرتاً اس کے اندر اس کے بارے میں تعصب پیدا ہو جاتا ہے. جب علاقے کی نسبت لگتی ہے تو اس علاقے والوں کو جب کوئی گالی دیتا ہے تو انسان کا تعصب جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے کہ یہ سب کو گالی دی گئی، اس میں بھی شامل. کسی کی گائے بھینس کو گالی دی جائے تو وہ سمجھتا ہے گائے بھینس کو نہیں، مجھے گالی دی ہے، یہ میری بے عزتی ہوگی ہے چونکہ میری چیز کو گالی دی گئی. یہ تعصب ہوتا ہے، اپنے فرقے کا دفاع کرنا. ہر بندہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر فرقہ غلط ہو گیا تو میری ساری پچھلی جو ہے وہ جو محنت کی گئی ہے وہ بھی ساری غلط ثابت ہو جائے گی. یہی سوال کفار مکہ بھی اٹھاتے تھے اور اپنے جوانوں کے آگے رکھتے تھے کہ دیکھو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آج تم کلمہ تبدیل کر لو گے، عقیدہ تبدیل کر لو گے. بات تمہارے باپ دادا کی ہے، تم ان کو جہنمی تسلیم کر لو گے. اگر تم یہ تسلیم کرو گے کہ ان کا رستہ غلط تھا، وہ جہنم کا رستہ ہے، تو تم یہ مان لو گے کہ تمہارے باپ دادا جہنم میں گئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں، تمہاری بات نہیں ہے. باپ بیٹے کو کہتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے تم یہ کہتے ہو اگر کہ یہ عقیدہ میرا ذاتی معاملہ، میں جو پسند کروں گا، مسئلہ تیرا ذاتی نہیں ہے، مسئلہ میرے باپ کا ہے، تو اس کو جہنمی کہہ رہا ہے. اس لیے انہوں نے مزاحمت کی. ابو لہب مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا، بالکل مان گیا تھا. ابو جہل نے اسے پوچھا، اسے کہا کلمہ پڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ پہلے اس سے اپنے باپ کا حال تو پتہ کر لو، عبد المطلب کا. انہوں نے کہا بتائیں میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں باقی ہیں وہ بھی ادھر ہی. اس نے کہا اچھا پھر ٹھیک، پھر میں اپنے باپ کے ساتھ ہی جاؤں گا. تو تعصب آڑے آ گئے. تو صحابہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے سابقہ تمام تعصبات کو رد کر کے سوچ سمجھ کے ایک نیا دین اختیار کیا تھا. پھر اس کی خاطر انہوں نے مالی قربانیاں بھی دیں اور جانی قربانیاں بھی دیں انہوں نے. اور یہ امتحان کی انتہا ہے کہ ایک بندے کو اپنا باپ اپنے ہاتھوں مارنا پڑ جائے، اپنا بھائی اپنے ہاتھوں مارنا پڑ جائے، اپنا بھائی اپنے ہاتھوں قید کرنا پڑ جائے. وہ قبائلی نظام تھا جس میں لوگ قبیلے کے ساتھ چاہے وہ غلط ہے یا صحیح اپنے قبیلے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے تھے تو زندہ رہتے تھے. ہمارے یہاں نہیں کہ اگر میں قبیلے سے کٹ گیا تو کوئی نہیں، پولیس میرا دفاع کرے گی اور فلاں دفاع کرے گا. اس زمانے میں زندگی تھی یہ کہ آپ اپنے قبیلے کے ساتھ جڑے رہیں، ورنہ کوئی بھی آپ کو پکڑ کے غلام بھی بنا لے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس قبائلی نظام کے اندر اپنے باپ پہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عشرہ مبشرہ میں سے امین الامہ ہے، اپنا باپ اپنے ہاتھ سے قتل کیا. یعنی یہ منہ سے کہنی بڑی بات ہے، انسان غصے میں آ کر، اشتعال میں آ کر کچھ بھی کر گزرتا ہے، سوچ سمجھ کر، کولڈ بلڈڈ. صحابہ کا کمال اپنے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ پر زبان درازی مت کرنا، لا تسبوا اصحابی. لو ان احدکم انفق مثل جبل احد ذهبا، تم میں سے کوئی ایک، یعنی بعد میں آنے والے، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو میرے اصحاب کی انفاق کی ہوئی مٹھی بھر کھجوروں کے عوض بھی نہیں ہے، اس کے برابر نہیں. ولا نصیفہ، اور نہ اس کے نصف کے برابر. اللہ پاک فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من بعد الفتح وقاتل. عباد والو، فتح مکہ سے پہلے لڑنے والوں کے برابر اور انفاق کرنے والوں کے برابر تم کبھی نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجۃ من اللہ، یہ لوگ اللہ کی طرف سے اعظم درجے پر فائق ہیں. انہوں نے انتہائی غیر یقینی حالات میں اپنا سب کچھ کھپا دیا تھا، لگا دیا تھا. تم تو بنی بنائی پر آئے ہو نا. وہ اس زمانے میں شمع کو بچائے رہے جب یہ ایک پھونک سے بجھایا جا سکتا تھا، جب وہ ایک کونپل تھا، 2 انگلیوں سے اس کو مسلا جا سکتا تھا. انہوں نے اس وقت اس کی حفاظت کی. لہذا ان کو اللہ پاک نے پھر وہ درجہ دیا. اپنے نبی کی سنت کے لیے ان لوگوں کو چنا، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں. ان کی پیدائش سے پہلے ان کی خصوصیات اللہ پاک نے پہلی آسمانی کتابوں میں لکھ دی. جو ٹرانزیشنل فیز تھا جس میں شریعتیں بنتی بگڑتی آ رہی تھیں، اس زمانے میں آنے والے لوگوں کی بشارت دینے کا مطلب یہی تھا کہ یہ تمہارا دین کوئی فائنل نہیں، ابھی کچھ لوگ آ رہے ہیں، وہ آ کر اسے مکمل کریں گے. ہمیں ایسا نہیں کہا گیا کہ دیکھو تمہارا دین ابھی عارضی ہے، کوئی اور آئے گا اور وہ آ کے اس کو درست کرے گا. نہیں، کہا گیا الیوم اکملت لکم دین، بات ختم ہو گئی. وہ جو صدیوں کا سفر تھا وہ ختم ہو گیا. آج دین مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد اب کوئی نبی اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا، نہ بھیجا جائے گا، نہ کوئی کتاب نازل ہوگی، نہ کوئی وحی ہوگی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حضرت فاطمہ نے کہا تھا جبرائیل میری طرف سے تو بھی تعزیت قبول کر، تیرا نبیوں پر وحی لانے کا سفر پورا ہو گیا، اب تو کبھی وحی نہیں لا سکے گا، اب تو کبھی رب کے خطاب کا حامل نہیں ہوگا. یہ اعزاز تھا جبرائیل امین کے لیے. تو ہماری کتاب میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ بعد میں کوئی نبی آئے گا اور پھر کوئی چیز رہتی ہے دین میں جو آ کے مکمل کرے گا. نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، بات ختم ہو گئی. شروع سے دین جو تھا یہ اللہ کے یہاں اسلام ہی تھا، پہلے دن سے اس کا نام اسلام ہی تھا. پھر جب لوگ اس کا نام بدل لیتے تھے، فرقہ وارانہ نام رکھ لیتے تھے، کسی خاص قبیلے کے ساتھ اس کو مختص کر لیتے تھے، تو اللہ پاک ان کو ٹرمینیٹ کر کے، ان کی فقہ ہوتی تھی، نماز حج پڑھتے رہتے تھے وہ بھی، لیکن اللہ پاک انہیں معزول کر دیتا تھا، نیا نبی بھیجتا تھا اور پھر اسلام کو نئے سرے سے ریوائیو کیا جاتا.
پھر اسلام. اس جگہ یا ایھا الذین ھادوا ہے وہ لوگوں جنہیں میں نے مسلمان بنایا تھا اور تم یہودی ہو کر رہ گئے ہو. تم بس یہودی بن گئے. پہچان ہوتی ہے مادی. کوئی کہتا جی میں صوبہ سرحد سے جو میں وہ کے پی کے سے ہوں جی، میں پنجاب سے ہوں جی، میں فلاں سے ہوں، حیدرآباد کا ہوں جی، میں مدراس کا ہوں، لاہور کا ہوں. یہ ساری شناخت ہے نا ہماری. ان کی نفی نہیں کی. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، قبیلے اور قومیں ہمیں بنایا اللہ پاک نے. لِتَعَارَفُوا، تاکہ اس سے ہمارا تعارف. لیکن اس کی بنیاد پر مساجد الگ کرنا ظلم ہے دین پر. کہ ایک ایسی مسجد ہو اس میں صرف لاہور والے نماز پڑھیں، ایک ایسی مسجد ہو جس میں صرف انڈیا والے نماز پڑھیں، ایک ایسی مسجد ہو اس میں صرف پٹھان نماز پڑھیں. یہ ظلم ہے. یہ امت کو تقسیم کرنا. مسجد ہے تو کاکٹیل ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا والے بھی ہیں، بنگلہ دیش والے بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، ہر صوبے کے لوگ ہیں، ہر زبان کے لوگ ہیں. یہ ایک ورائٹی ہے کہ ہر قسم کے لوگ اللہ پاک کو ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. آپ کسی اسکول سے پڑھیں، اس اسکول کو آپ فرقہ بنا لیں، اس کے نام پر مسجد رجسٹرڈ کروا لیں، اور اس مسجد میں صرف وہی لوگ پڑھیں جو اس مدرسے سے تعلق رکھتے ہوں، وہی نماز پڑھیں. اس سے بڑا ظلم اس دین کے ساتھ اور کوئی نہیں. یہ وہی یہودیوں والی حرکت ہے. یا ایھا الذین ھادوا ہے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، میں نے تمہیں مسلمان بنایا تھا، اور میں نے تمہیں مسلمان بنایا تھا، تم دیوبندی بن گئے ہو، تم بریلوی بن گئے ہو، تم سلفی بن گئے ہو. کتنے خدا ہیں تمہارے، ہر خدا کی الگ مسجد بنائی ہوئی ہے تو نے. پھلانگتا ہوا لمبے لمبے قدم لیتا ہوا جا رہا ہے، آپ پاس کی مسجد سے گزر کے جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا خدا دوسری مسجد میں اس کا انتظار کر رہا ہے. یہاں بھی ساری فقہ موجود ہیں. جو مسجد جس کے ساتھ پارکنگ ہوتی ہے، آ کے گاڑی کھڑی ہوتی ہے، وضو کرتا ہے بندہ، اندر آتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ امام نے ہاتھ کہاں باندھے ہوئے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے نہیں ہے، ایون کہ داڑھی بھی ہے کہ نہیں، آ کے اللہ اکبر کرتا ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی نماز رب کے لیے کہ مولوی کی جیب میں نہیں ڈالنی. اس نماز ہر فاسق فاجر کے پیچھے ہو جاتی ہے. یہ خدا کی چیز ہے، ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا. یہودی بن گئے، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام دے کر بھیجا. انا کنا من قبل ہی مسلمین. جب وہ اسلام لائے عیسائی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے پہلے بھی مسلمان تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اس اسلام کا بھی، اس اسلام کا بھی. تو اصلی دین اسلام ہی تھا، مطلوب یہی تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب یہ کہ شروع سے دین جس کو کہتے ہیں وہ اسلام ہی تھا، اور یہی کائنات کا دین ہے. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈتے ہو جبکہ زمین و آسمان سارے طوعاً یا کرہن مسلمان ہیں، اللہ کے قوانین کے آگے سر بسجود ہیں. تم بھی استسلام اور اسلام کو قبول کرو گے، اسی طرح سبمٹ کر دو گے اپنی مرضی کو جس طرح باقی چیزوں نے زمین و آسمان نے کیا ہوا ہے، تو تمہارے اور کائنات کے درمیان بھی امن قائم ہو جائے گا، اور تمہاری اپنی ذات کے اندر بھی پیس ود ان یو، تمہارے اپنے اندر بھی امن و امان قائم ہو جائے گا. اس لیے کہ تمہارے سارے آرگنز اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اپنا کام کر رہے ہیں. اگرچہ تم اس کی نافرمانی کرو لیکن وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تم اپنے اندر بھی تمہارے مسلمان ہیں، ان میں تم ایک اپنی مرضی لے کر خلاف کرو گے اگر، تو ظاہر ہے تمہیں کبھی بھی امن نصیب نہیں ہوگا.
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی لیے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ سے کہ امن و امان ہو جاتا ہے انسان کے اپنے اندر، انسان اور انسان کے درمیان سوسائٹی میں، انسان اور رب کے درمیان، انسان اور کائنات کے درمیان۔ آپ دیکھیں اسلام نے ان کو بھی اس کا حق دیا، آپ نے کہا کہ کھڑے پانی کے اندر پیشاب مت کرو، سبز درخت مت کاٹو، تم دریا کے کنارے بھی ہو تو اسراف مت کرو، لا تسرفوا فی الماء ولو کنت علی نہر جار، چلتی نہر کے کنارے بھی ہو پانی میں اسراف مت کرو، کیونکہ یہ عادت بن جائے گی، پھر تم وہاں بھی کرو گے جہاں پانی کھلا نہیں ہوگا، یہ عادت بری ہے۔ تو صحابہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پہلے مرحلے میں اس اسلام کا بوجھ اٹھایا، اللہ پاک نے اپنے نبی کی سنتوں کو ان میں جاری کیا، ان پر اعتماد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے یہ لوگ اس کو کاپی کرتے تھے، ایک بچے کی طرح، جس طرح آپ کا بچہ آپ کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ میرا باپ بخاری شریف پڑھ کے نماز پڑھتا ہے یا کتاب الاثار پڑھ کے کرتا ہے، اسے آپ پر اعتماد ہے کہ میرا باپ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ آپ کی طرح ہاتھ باندھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ اکبر کرتا ہے، آگے پیچھے دیکھتا بھی رہتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے یہ اس نے سر کیسے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح صحابہ نے اپنا باپ دادا چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کی طرح فالو کیا ہے اور پوچھ پوچھ کے عمل کیا، بچوں کی طرح کہ اللہ کے رسول ہم یہ کیسے کریں۔ ان میں ایک سنت جاری ہوگی، وہ سنت مطلوب ہے جس میں کبھی انقطاع نہیں ہوا کہ 200-400 سال گزر گئے بغیر اس کے، اور بعد میں پھر کسی نے دوبارہ اس کو جاری کیا۔ کنواں ہوتا ہے بند ہو گیا ہے، بعد میں کوئی آیا 4 پیسے اس نے مزدور لگا کے کنواں دوبارہ کھدوا دیا، پانی دوبارہ جاری ہو گیا۔ اسلام میں تو کبھی ایک نماز کا بھی انقطاع نہیں ہوا، 5 نمازیں پڑھی جا رہی، صدیوں سے پڑھی جا رہی۔ اور آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ صحابہ میں کبھی نماز کا کوئی اختلاف نہیں تھا؟ کسی نے روایت نہیں کیا کہ صحابہ میں نماز کا کوئی اختلاف تھا، فلاں یوں کرتا تھا فلاں یوں کرتا تھا، نہیں۔ رکعت میں اختلاف ہے، ملتا ہے روایت میں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں جو ہے وہ 4 رکعت پڑھتے تھے، باقی صحابہ 2 رکعت پڑھتے تھے، قصر کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب اکیلے پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور جب عثمان کے پیچھے یعنی جماعت میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ 4 پڑھتے ہیں۔ کہنے والے کا تو مقصد یہ ہوگا نا کہ یا تو ان کو بھی قائل کرو کہ 2 پڑھیں یا خود بھی 4 پڑھو۔ ہمارے یہاں تو یہی ہے نا، ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ جناب میں نے ہاتھ یہاں رکھا ہوا تو دوسرے نے ہاتھ کیوں وہاں رکھا ہوا۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی نماز چھوڑ کے جا کے اس کے ہاتھ پکڑ کے باندھیں، ایسے کر، ہتھکڑی ہو تو وہ بھی لگا دیں۔ آپ کے ساتھ پر ٹوپی نہیں، اوپر جبہ بھی امامہ بھی رکھا ہوا، آپ نے 9 گز جناب علی، لیکن آپ کو فکر یہ ہے کہ اس ہاتھ والے کا سر ننگا ہے۔ آپ کا زور نہیں چلتا کہ آپ اٹھ کے جناب علی جا کے وہ لے کے آئیں اور اس کے سر پر جو ہے وہ ڈھاٹا باندھ دیں۔ بھائی اس کا اپنا سر ہے، اس کے اپنے ہاتھ ہیں، اس کی اپنی نماز ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو۔ نماز جو ہے وہ تو بزینس ہے، وہ تو ایک مصروفیت اور مشغولیت ہے، رب کے ساتھ تمہارا انٹریکشن چل رہا ہے، اور تو لوگوں کی داڑیاں دیکھ رہا ہے، تو لوگوں کے ہاتھ دیکھ رہا ہے، تو لوگوں کے سر دیکھ رہا ہے، تو جرم تو کر رہا ہے۔ امیگریشن پہ فون آیا، غالباً میرے والد صاحب فوت ہوئے، میں جا رہا تھا تو لوگ فون کر رہے تھے تعزیت کے لیے، تو ایئرپورٹ پہ فون آ گیا، تو میں نے بس اٹینڈ کر کے اس کو صرف اتنا کہا کہ میں امیگریشن پہ ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ امیگریشن والا ناراض ہو گیا، انہوں نے کہا یہ تو میری تو ہی نہ ہوگی، لائن سے نکال کے، انہوں نے کہا ادھر جا کے کھڑے ہو جائے۔
خدا کے سامنے کھڑے ہو کے تو ساری پلاننگیں کرتا رہتا ہے، ساری کی سوچتا رہتا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ خدا کی توہین نہیں ہے؟ تجھے اپنی نماز کی نہیں فکر؟ تجھے دوسرے نظر کیوں آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ کہتے نا قیس جو تھا وہ ایک دفعہ لیلا کے خیال میں مگن گزر رہا تھا، دیکھا نہیں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے آگے سے گزر گیا. نمازی کے آگے سے گزرنے سے نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی. گزرنے والے کو کہا گیا کہ تو بندے اور خدا کے درمیان حائل ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں. ہاتھ آگے کرو تو جتنی جگہ بنتی ہے وہ بندے کے سجدے کی جگہ بنتی ہے، اس کے سجدے کی جگہ چھوڑ کے آگے سے آپ نکل جائیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اس کے اور اس کے سجدے کی جگہ کے درمیان حائل مت ہوں. بندے کو حکم یہی ہے کہ اگر بندہ گزرنے لگا اپنے دھیان میں تو ہاتھ آگے کر دے تاکہ اسے پتہ چلے کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ آگے سے ہو کے گزر جائے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دوسری صف سے گزرے تو یہاں سے چھلانگ لگا کے پکڑ لے اسے قیس کی طرح، یہ نہیں کہا گیا. یہ جو کہتے ہیں 3 صف چھوڑ کے، 3 صف کیوں چھوڑ کے؟ 3 بار کلی کرنے کی طرح، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کا رائٹ اس کے سجدے کی جگہ، اس کے درمیان حائل مت ہو، بینہ یدی، آگے سے گزر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی مجمع عام ہو، زیادہ ہو تو اس میں بھی گزر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. حرم میں لوگ جوتیاں اٹھائے نمازی کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں، طواف کر کے جب فارغ ہوتے ہیں لوگ تو اس طرح سے گزرتے ہیں، نماز پڑھ رہے بندہ، کوئی حرج نہیں، نماز نہیں ٹوٹتی اس. یہ بڑے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہل گیا تو نماز چلی گئی فلاں، سے کچھ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھا کے آگے کنڈی کھول دیا کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آتی تھی، حضور نماز میں ہوتے تھے تو دروازے کی طرف قبلہ تھا، تو وہ جب آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ آگے کر کے تو کنڈی کھول دیا کرتے تھے. ہمیں کہا گیا، مولانا سلیم اللہ خان صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، شیخ الحدیث، تو سارے امام تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسپیکر آن نہیں کرتے، اللہ اکبر کر لیتے، تو جب اللہ اکبر کرتے پتہ چلتا ہے وہ اسپیکر میں تو آواز نہیں آئی، تو کیا ہم اسپیکر آن کر سکتے ہیں؟ ان کا کوئی مسئلہ نہیں، کار نیچے کر کے آن کر سکتے ہیں. موبائل بجائے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پورا گانا سنا دیتے ہیں لیکن موبائل بند نہیں کرتے. پوری مسجد کی نماز کو وقتہ ڈالا، وہ اپنی نماز بچا رہا ہے. جرم تیرا ہے بھائی، پاپ تیرا ہے، سزا دوسروں کو کیوں دے رہا ہے؟ بند کر. اس سے نماز کو کوئی عرض نہیں ہوتا. لیکن اصل مسئلہ عوام کا نہیں، اصل مسئلہ مولویوں کا ہے. یہ بتاتے نہیں ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ موضوع چھیڑتے نہیں ہیں. اکابر کی بتائیں گے کہ ہمارے اکابر اڑا کرتے تھے اور جہاز بچا لیا کرتے تھے اور فلاں کیا کرتے تھے، لوگوں کے روزمرہ کی بات نہیں کریں گے. خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحرا میں ہوتے تھے تو آگے سترا رکھ لیتے تھے، کوئی چیز، اونٹ کا پالان، آگے جو چیزیں رکھ لیا. اس کے بعد آگے وہ گدھے بھی پھرتے رہتے تھے، اونٹ بھی پھرتے رہتے تھے، اس سے کوئی حرج نہیں ہوتی تھی، سترا رکھ لیتے تھے. لیکن مسجد میں سترا رکھنا حضور سے ثابت نہیں ہے. یہ بھی غلو ہے کہ مسجد میں بتیاں رکھی ہوئی ہوں، یہ غلو ہے. اس لیے کہ مسجد میں کوئی کھوتے شوتے کا کوئی نہیں ہے خطرہ کسی جانور. ایک دفعہ میں کھڑا تھا یہیں تو ایک صاحب نے، عربی تھے، انہوں نے پکڑ کے تو سترا آگے رکھ دیے، میں نے اٹھا کے پھر سائڈ پہ رکھ دیا. میں نے کہا صاحب یہ ثابت تو کرو کہ یہ مسجد میں بھی حضور نے کبھی سترا رکھا. تمہارا کیا خیال ہے یہاں بھی گدھا گھسائے گا محراب میں؟ وہ تو اس لیے تھا کہ قافلہ ہے، غزوے سے واپس آ رہے ہیں، پورا لشکر ہے، جانور چر رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو وہ رکھا جاتا تھا تاکہ ان کو سپیس دی جائے کہ وہ کھلے ڈلے پھر لیں، آگے سترا رکھ لیں. یہاں تو کوئی بھی نہیں آ سکتا آگے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ اسی طرح جیسے بلی باندھ کے درود دینا ہے. تو قیس صاحب گزر رہے تھے لیلا کے خیال میں، کوئی نمازی نماز پڑھ رہا تھا، وہ اس کے آگے سے گزر گیا، دیکھا نہیں اس نے. دونوں میں ہوگا جیسے آج کل ہم موبائل پہ لگے ہوتے ہیں تو کھڈے میں جا گرتے. تو اس نمازی نے نماز توڑ دی. انہوں نے کہا مردود ادھر ہے، اور تو نے نظر نہیں تو جا رہا میں نماز پڑھ رہا ہوں. نے کہا حضرت غلطی ہو گئی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں تو لیلا کے خیال میں تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا، اور تو خدا کے سامنے تھا، تجھے میں کیسے نظر آ گیا ہوں؟ وہ کیسی نماز تھی تیری جس میں تو مجھے دیکھتا رہا، نماز بھی پڑھتا رہا؟ تو
صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کرتے دیکھا ویسے کیا، اور انہی کے ذمہ تھا ایسا کرنا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا سے مراد قاری حنیف اور آپ نہیں ہیں، اس کا خطاب صحابہ ہیں، اللہ کے رسول گواہ ان پر ہیں۔ سمجھ لگی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہمارے اوپر گواہ صحابہ ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، صحابہ اس کا مخاطب ہیں، اس نے تمہیں چنا ہے، اندازہ کرو ان کے مقام کا، اندازہ کرو، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ صحابہ سے کہا جا رہا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نے لوگوں پر شہادت دینی ہے، ان تک دین پہنچانا ہے، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو یہ نماز جو پڑھتی ہوئی ہمیں ملی ہے، یہ صحابہ سے پڑھتی ہوئی ملی ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ دے کر نماز پڑھ کے نماز پڑھو، کہا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ یہ حیت کی بات ہو رہی۔ اب صحابہ میں مقام ہے، کوئی وہ جو ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے ہیں، صرف 23 سال نہیں، 62 سال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں کھیلے ہیں، جوانی گزاری ہے، دوستی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضور فرمایا کرتے تھے سب کے پاس میں لے کر گیا ہوں اور ابو بکر میرے پاس لینے آیا ہے، خدا کر۔ صحابہ میں بھی درجات ہیں، جس بندے نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حالت ایمان میں دیکھ لیا، وہ ایمان لایا اور حضور نے اس کو دیکھ لیا، وہ صحابی ہو گیا اگر وہ صحیح مومن تھا، اگر اس کے دل میں کھوٹ نہیں تھا، عبداللہ ابن ابی کی طرح۔ درجہ صحابیت کا مل گیا، جیسے ہم میں سے ہر ایک ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ سمیت سب پاکستانی ہیں، پاکستانیت میں کوئی فرق نہیں ہے، پریزیڈنٹ کا بھی ایک ووٹ ہے، ہمارا بھی ایک ووٹ ہے، وزیر اعظم بھی ووٹ ڈالنے جاتا ہے، اپنی پارٹی کو ڈالنے جاتا ہے، ایک ہی ووٹ دیتا ہے، میرا اور اس کا ووٹ برابر ہے، مقام برابر نہیں ہے، ذمہ داریاں برابر نہیں ہیں۔ صحابہ سارے عدول ہیں، وہ بھی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مہینے ملے ہیں، 4 مہینے ملے ہیں، 6 مہینے ملے ہیں، 12 مہینے ملے ہیں، 17 مہینے ملے ہیں، 19 مہینے ملے ہیں، اور وہ بھی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال ملے۔ السابقون الاولون، یہاں سے بات شروع کی، پہلوں میں بھی آگے نکل جانے والے، اصل میں وہ ہیں جو نبی کے مزاج شناس بھی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے، اور آج جو نئی بات ہوئی ہے یہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑوں کا درد، وہ زہر خورانی کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے زہر سیدھا جو ہے وہ جوڑوں پہ اثر کرتا، جس دن درد شدید ہوتا تھا اس دن آپ پاؤں کھڑا نہیں کر سکتے تھے، پاؤں ٹیک لیتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ یہ سنت نہیں بن رہی، آج درد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج درد، واقف حال تھے نا، 24 گھنٹے ساتھ رہنے والے۔ میرا وہ موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 80s میں، کوئی 84 85 76 کی بات ہے، ابھی تک وہ فریکچر ہو گیا تھا میرا انگوٹھا دائیں پاؤں کا، ابھی بھی کسی دن وہ پاؤں باہر رہے اور اے سی کے سامنے رہے تو صبح پھر میں پاؤں کھڑا نہیں کر سکتا۔ میرے جو قریبی دوست ہیں انہیں پتہ ہے یہ بات، جانتے ہیں وہ۔ تو جب کبھی میں ٹیکتا ہوں، لمبا کر لیتا ہوں پاؤں، بعض دفعہ ٹیکتا ہوں، کھڑا کرتا ہوں پاؤں، اور پھر تکلیف ہوتی ہے تو میں ہاتھ سے پکڑ کے پاؤں کو پھر لمبا کرتا ہوں،
اب ہر بندہ یہ بات نہیں جانتا، جو میرے کلوز دوست ہیں انہیں کو پتا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایک بندہ یمن سے آتا ہے، ایک نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ حضور نے ایسے کیا، اور آپ اس کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ حضور نے ایسے کیا۔ اور بکر صدیق سے پوچھنا حضور کیسے کرتے ہیں؟ سنت عمل کا نام ہے، حدیث کا نام سنت نہیں۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی یہاں سے ہوئی۔ میں نے کہاں سے شروع کیا تھا کہ صحابہ میں نماز کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سب سنت پر تھے۔ اختلاف کہاں سے ہے یہ بھی بات کرتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ آپ اکیلے پڑھتے ہیں، دو پڑھتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر حج ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو 4 پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 2 میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں 2 پڑھتے دیکھا، اور 4 میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ عثمان مجھ سے بڑے فقیہ ہیں، کوئی دلیل ہوگی۔ دیکھیں، اس کا نام ہے حسن ظن۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نبی کا مخالف ہو گیا ہے اور تم نبی کے عمل کو چھوڑ کے صحابی کے عمل کو لے رہے ہو۔ ہمارے یہاں یہی کہتا نا، اور بھائی صاحب تو تم بھی حدیث کہاں سے، جبرائیل آ کے تمہارے پاس، تم ان کی حدیث کوٹ کر رہے ہو، میں ان کا عمل کوٹ کر رہا ہوں۔ تم ان کے بغیر حدیث بیان کر کے دیکھو، ان کے بغیر سنت بھی کوئی نہیں۔ سنت عمل کا نام ہے، کبھی بھی قول کا نام سنت نہیں ہوتا۔ حدیث سنت کو ثابت کرنے والے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے بھی سنت کا سب سے پہلے قرآن میں ذکر کیا، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ۔ تو وہ کیا سنت تھی؟ اللہ پاک بیان کا فرماتا ہے ایسے کرو گے، ایسے کرو گے، ایسے کرو گے، پھر ہم ایسے کریں گے اس لیے کہ ہم پچھلی قوموں کے ساتھ ایسے کر چکے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اپنا عمل بتا رہا ہے کہ عاد اور سمود کے ساتھ کیا کیا تھا، میری وہ سنت ابھی بھی باقی ہے، میرے اختیارات باقی ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ سنت ایک۔ خیر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہوا بعد میں، جب آپ کے خلاف شورش ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا جی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ وہاں 4 رکعت پڑھتے ہیں منا میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا تھا وہاں پہ، اپنا گھر اون نہیں کیا تھا، اپنا گھر دوبارہ قبضہ نہیں کیا تھا، اس پر عقیل کا قبضہ تھا، عقیل بن ابی طالب کا۔ جب حضور نے ہجرت کی تھی تو آپ کے سارے گھر شر عقیل نے قابو کر لیے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے لے لیا تھا۔ مکہ فتح ہوا تو صحابہ کو بڑی تمنا تھی، اپنا گھر ہوتا ہے نا، بچپن گزرا ہوا ہوتا ہے یار، یہ بھی ایک خوشی تھی دل میں کہ اپنے گھر میں جائیں گے، دیکھیں گے آپ اس کا کیا حال ہے۔ تو حضور نے خیمہ لگا لیا تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے گھر نہیں چلیں گے؟ آپ نے کہا کون سا گھر؟ بھائی گھر ہم اللہ کو دے چکے، صورتیں نازل ہو گئی ہیں ہماری تعریف میں، اب ہم وہ واپس لیں گے؟ نہیں، ہم اللہ کو دے چکے ہیں، ان کو نہیں دیا ہم نے اللہ کو دیا ہے۔ تو حضور نے بہت بڑی خانہ جنگی کو بچا لیا، پہلے اپنا گھر چھوڑا ہے، خیمہ اختیار کیا ہے، صحابہ بھی مجبور ہو گئے، پھر کسی کوئی اپنے گھر نہیں گیا، ورنہ خانہ جنگی مکے میں شروع ہو جاتی اسی دن مکانوں پر قبضے کے سلسلے میں۔ یہ تھی حکمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جب بھی آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اتنا صاحب بصیرت انسان، اللہ پاک نے کمال کی ہستی پیدا کی، ایسے نہیں قسم کھائی۔ پھر تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ جب خیمے لگ گئے تو بعد میں پھر مال غنیمت تقسیم ہوا، جب حنین فتح ہوا بہت مال ہاتھ میں آیا، تو حضور تقسیم کر رہے تھے تالیف قلب کے لیے۔ آپ کو پتا تھا کہ ان لوگوں کا ویک پوائنٹ کیا ہے، ان کی فطرت کیا ہے، انہوں نے کہا بڑا سخی آدمی ہے، تو تالیف قلب کے لیے کر رہے تھے۔ ایک بچہ تابعدار ہوتا ہے، ماں کہتی ہے دوڑ پڑتا ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے ماں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ہڈی دینی پڑے گی، اے پتر جا میرا چوانی دیاں گی تین،
اب وہ جو تابعدار ہے وہ بھی آکڑ کے کھڑا ہو جائے، اس کو چوانی مجھے کیوں نہیں؟ اس کو پتہ ہے کہ امی کو اس کی کمزوری کا پتہ ہے کہ یہ تالیف قلب کا حق رکھا گیا، زکوٰۃ میں بھی رکھا گیا کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی غیر مسلم ہے، انٹرسٹڈ ہے اسلام میں، سنجیدہ ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، آپ اس کی اگر مدد کریں گے تو وہ واقعتاً دل میں سوچے گا کہ اچھے لوگ ہیں تو وہ اسلام قبول کر سکتا ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، دوائی کے پیسے دے دیں، اسکول کی فیس کے پیسے دے دیں، زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ پاک نے یہ حق رکھا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو اس میں والعاملین علیہ والمؤلفات قلوبہم، جن کے دل نرم کرنا، الفت ڈالنا مقصود ہو۔ تو مال تقسیم جب کیا جانے لگا، اس کو 100 اونٹ دے دو، اس کو 200 دے دو، اس کو 3، اس کو 1000 بکری دے دو، تو انصار کے کچھ نوجوانوں نے یہ کہا کہ جب جانے دینے کی باری ہوتی ہے تو ہماری ہوتی ہے، اور جب مال تقسیم کیا جاتا ہے تو اپنے رشتہ داروں میں کیا جاتا ہے۔ یہ بات حضور تک پہنچی، آپ سمجھ گئے کہ یہ بات بڑھ سکتی ہے۔ آج اگر 2-4 جوانوں نے بات کی ہے تو یہ باقاعدہ ایک نعرہ بن سکتا ہے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کر لیا، خیمے میں سارے ان کو بلا لیا انصار کو، اور ان سے کہا کہ دیکھو اے انصار، تم لوگ آپس میں لڑ کے تو ختم ہو گئے تھے، اللہ پاک نے تمہیں میرے صدقے وحدت نصیب فرمائی، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، میرے ذریعے اللہ نے ہدایت دی تمہیں۔ تم اس قدر فقیر ہو گئے تھے کہ تم جب جاتے تھے اسلحہ خریدنے یہود کے پاس تو وہ تمہارے پاس گروی رکھنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے اپنی کوئی عورت گروی رکھ دو۔ توہین کا یہ مقام پہنچ گیا تھا، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں غنی کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تم بھی یہ کہو کہ اے محمد تجھے اپنوں نے نکالا، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اور میں کہوں گا سچ کہتے ہو۔ اور تم کہو کہ اے محمد تیرے اپنوں نے تیری تکذیب کی اور ہم نے تمہاری تصدیق کی، میں کہوں گا تم سچ کہتے ہو۔ اور تم کہو گے کہ اے محمد اپنوں نے تجھ سے چھینا اور ہم نے اپنے گھر بھی تقسیم کر کے تمہیں دے دیے، میں کہوں گا تم سچ کہتے ہو۔ مگر اے انصار، تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ لوگ تو بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ رضینا 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 چیخیں نکل گئی صحابہ کی۔ خدشہ یہ تھا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد حضور مکے میں ہی اپنا دفتر بنا لیں گے، یہیں گھر بنا لیں گے، یہیں پر رہیں گے، اور مدینہ مہجور ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، میرا خون تمہارا خون مل گیا، بات ختم ہو گئی، تم نے میری خاطر خون دیا، ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ انہوں نے خیمہ لگایا تھا، مکے کی رہائش کلیم نہیں کی تھی، لہذا آپ نے مدنی بن کر مسافری کی حالت میں حج کیا تھا، آپ کی قصر ہی بنتی تھی، میں نے مکے میں شادی کی ہے، میں نے مکے میں گھر بنایا ہے، میں مکے کا باسی ہوں، میری قصر وہاں نہیں ہوتی۔ یہ ہے بات۔ تو صحابہ کی نماز میں کوئی فرق نہیں تھا۔ فرق کہاں سے پڑا؟ جب ہم نے اکٹھا کرنا شروع کیا کہ فلاں نے فلاں پڑھا، حضور تو یوں پڑھ رہے تھے، اس کا مطلب ہے پھر صحابہ سے ہی غلطی ہو گئی۔ پھر جوں بعد میں ہماری کتابیں مدون ہوتی چلی گئی، اختلافات بڑھتے گئے، نہ وضو میں کوئی یکجہتی رہی، تکبیر اولیٰ سے لے کر وضو سے لے کر آخری سلام تک آپ کو ہر جگہ اختلاف ہی اختلاف ملے گا۔ پھر وہ اختلاف مسجدوں کی تقسیم پر منتج ہوا، الگ الگ مسجدیں پھر ہو گئیں، تنگ نظری بڑھتی گئی۔ صحابہ کے یہاں ایسا نہیں تھا، کوئی اختلاف بھی ہوتا تھا، علمی اختلاف ہوتا تھا، وہ دشمنی میں تبدیل نہیں ہوتا تھا، اس اختلاف کو رجسٹر نہیں کیا جاتا تھا، ان میں سے کوئی بھی آگے ہو جاتا تھا۔ آپ دیکھیں یہاں ڈائریکٹر ہے شعبے کا، 3-4 ہزار بندہ اس کے نیچے کام کرتا ہے، بلینز کی تجارت ہے، اس کے دفتر کا آفس بوائے مسئلے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ آتا اور آ کے اس کے پیچھے اللہ اکبر کر کھڑا ہو جائے، اس کے اندر ذرا بھی نہیں کہ میں اس کے پیچھے کیوں کھڑا ہوں، اس کے پیچھے پکڑ کے کھڑا کرو۔
نہیں، وہ کہتا نہیں یہ اللہ کے حضور کھڑا ہے، میں بھی اللہ، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ. یہی تو چیز، اسی لیے تو تمہیں مسجد میں بلایا جاتا ہے چودھری صاحب، کہ وہ چودراہٹ نکلے. تو جو ٹانگیں چوڑی کر کے حویلی میں بیٹھتا ہے نا، تمہیں مسجد میں لایا جائے، غریبوں کے ساتھ کھڑا ہو، تمہیں لوگوں کا حال پتہ چلے، کسی پر نظر پڑ جائے تمہاری. اگر یہاں آ کے بھی تو چودھری ہے، تیرے اندر سے نہیں نکلی، تو جو بندہ ہے یہ اپنی چودراہٹیں، اپنا پیسہ، اپنا ٹرن آؤٹ جو ہے نا، یہ جوتیوں کے ساتھ ہی، جیسے ہمارے بھائی نسوار نکال کے جوتی میں ہی رکھاتے ہیں نا، یہ سارا ٹرن آؤٹ جوتی میں رکھ کے مسجد میں گھسا کرو. یہاں صرف تم اللہ کے بندے ہو. ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. ان گھروں میں، اللہ کے گھروں میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوا کرو. اس کا موڈ کا کوئی پتہ نہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. لہذا یہاں ادب کے ساتھ، نظر نیچی، آواز دھیمی کر کے. لیکن ہم جب کلپس موجود ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں، اس نے تو مولانا گوگل نے ننگا کر کے رکھ دیا ہر مذہب کو. اب آپ کو کسی کی ماں بارگاہ میں جا کر، کسی کی مسجد میں جا کر، کسی کے مندر میں جا کر سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے کمرے میں ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے دیکھیں، مولوی سنے ہر قسم کے. اب دیکھیں کیسے مسجد میں کرتے ہیں، وہ کس طرح گالیاں دیتے ہیں مسجد میں. یہ اللہ کا گھر کیا گیا، اس کے آداب ہیں. تو صحابہ اصلاً سنت کے حامل ہیں، ان پر وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سنت پر وار ہے، وہ اس کو لے کر چلے. اچھا، میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کے اپنی اپنی مقام ہے. بحیثیت صحابی وہ اسی طرح سارے برابر ہیں، جس طرح بحیثیت پاکستانی ہم 18 کروڑ سارے برابر. لیکن سب سے زیادہ، سب سے بڑا مقام عشرہ مبشرہ کا ہے. پھر اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب احد ہیں، پھر وہ 1400 ہیں. بیعت رضوان، اس کا نام ہی بیعت رضوان ہے اس لیے کہ وہ رضا کی آیت نازل ہی وہیں ہوئی تھی، رضی اللہ عنہم. وہ یہ ترتیب ہے ان کی. 14 طبقات ہیں صحابہ کے، 14 درجے. ان میں آپ دیکھیں خلفائے اربعہ جو ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، ان کے یہاں سے آپ کو سنت ملے گی. حدیثیں کتنی روایت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ، دونوں کی ملا کر صحیح حدیثیں 100 نہیں ہیں، دونوں کی ملا کر. تو ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا جو عمل ہے وہ حدیث. دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. لیکن جو حکومت میں ہوتا، وزیر داخلہ اگر یہ کہے کہ ایسا ہونا چاہیے، حکومت کو ایسا کرنا چاہیے، تو مذاق ہو جائے گا کہ نہیں؟ وہ کرو نا یار. کون کرے جس سے تم مطالبہ کر رہے ہو کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے؟ تم کرنے کے لیے تو بنائے گئے ہو. تو ابو بکر و عمر جو تھے وہ حدیث نہیں کوٹ کرتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے. وہ نبی سے خلیفہ بنے تھے، وہ کر کے دکھاتے تھے کہ یہ ہے نبی کا عمل. ان کے سارے آثار حدیث ہیں، وہ کہیں یا نہ کہیں. نبی کی حیثیت ان کو منتقل نہیں ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں نا، آپ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، آپ انتظامی سربراہ تھے، آپ رسول تھے، آپ نبی تھے، آپ سپہ سالار تھے. ساری حیثیتیں، صرف نبی کی حیثیت ختم ہوئی ہے، رسالت ختم ہوئی ہے، آگے منتقل نہیں ہوئی. باقی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت لی ہے، باقی سارے اختیارات انہوں نے لیے. آپ چیف جسٹس تھے، آپ نے ایک فیصلہ کیا ایویڈنس کی بنیاد پر، اور
آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی بندہ چاپلوس ہوتا ہے، وہ زبان استعمال کرنی جانتا ہے، وہ مجھے قائل کر لیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس پر اس کا حق ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ ایویڈنس کی بنیاد پر کیا نا، وہی کی بنیاد پر تو نہیں کیا، اور ایویڈنس مجھے غلط فراہم کیا گیا ہے، تو یاد رکھو میرے حلال کر دینے کے باوجود بھی وہ آگ کا ٹکڑا ہے، چاہے پھینک دو چاہے لے لو۔ یعنی اگر تم نے ایویڈنس ایسا دیا ہے کہ مجھ سے فیصلہ کروا لیا تم نے اپنے حق میں، تو یہ پھر اپنے ضمیر کو مت کہو کہ حضور نے۔ اسی طرح مولوی کو اگر آپ نے غلط بات رپورٹ کی ہے اور اس پہ مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا اور تم کہتے ہو ٹھیک، اچھا جی پتا سے ورنہ قیدی کر لیا مائی نے، مولوی سے لے لیا ہم نے پاس، اب اس کے کندھے پہ بندوق رکھ دے، مولوی جانے اللہ جانے پہ۔ جو آپ نے لکھ کر دیا مولوی نے اس پر دیا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ نے غلط رپورٹنگ کی ہے تو وہ ابھی بھی حرام یا مولوی کے کہنے سے حلال نہیں ہے۔ تو بحیثیت چیف جسٹس اگر کوئی ایسا کیس آتا ہے بعض والے خلیفہ کے دربار میں، کورٹ میں، عدالت میں، کہ جس میں وہ ایویڈنس جو حضور کو پیش کر کے فتویٰ لیا گیا تھا وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، تو وہ اس فیصلے کو بدلنے کے مجاز تھے۔ یہ بات نوٹ کریں ہم، اور انہوں نے کیا بھائی۔ یہاں تک ہوا کہ تالیف قلب کے لیے حصہ رکھا گیا ان کا، تو بیت المال میں سے یہود کو کچھ دیا جاتا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں زمانے میں وہ آئے اور وہ تحریر ساتھ لے کر آئے، تو ان کا چھٹی کرو، وہ زمانہ اور تھا جب ہم تمہیں دیتے تھے، اب ہمیں تالیف قلب کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ زمانے کی مد تھی جب ہم کمزور تھے، اب جاؤ کوئی نہیں، چھٹی کرو۔ تو اسی طرح حد ساقط کر دی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ علاقے جہاں زمانے میں اس طرح سے کوئی امیگریشن نہیں ہوتا تھا، کوئی بارڈر نہیں ہوتے تھے، ایک بندہ شام یہاں ہوتا تھا، صبح وہاں ہوتا تھا، واپس آ جاتا تھا، بالکل کوئی بارڈر نہیں ہوتی تھی، کوئی لائن نہیں، کوئی تار نہیں پھری ہوئی، کچھ نہیں، پاسپورٹ نہیں، ویزا نہیں، تجارت ہوتی تھی، انٹریکشن ہوتا تھا غیر مسلموں کے ساتھ، بالکل بارڈر پہ رومن تھے وہ۔ تو انٹریکشن کے نتیجے میں آپس میں تعصب کم ہو جاتا ہے، جتنا آپ کا کسی کے ساتھ لین دین ہوگا نا وہ تعصب کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ اور پھر زبان بھی وہی بولتا ہو، یعنی عیسائی قبیلے تھے نا جو عربی تھے، وہ عربی تھے لیکن عیسائی تھے، عراق والے عربی بولتے تھے لیکن عیسائی تھے، تو زبان بھی وہی۔ مصریوں میں دیکھیں آپ، یہ بھی سامی ہے وہ بھی سامی ہے، یہ مسلمان ہے وہ عیسائی ہے، یہ بھی سمیر ہے یہ مسلمان ہے، وہ بھی سمیر ہے وہ عیسائی ہے۔ مدینے میں بھی یہی تھا، مدینے والوں کا پہلا دین، اسلام سے پہلا دین جو تھا وہ یہودیت تھا۔ یہودی عربی بولتے تھے، عبرانی نہیں بولتے تھے، ان کے نام سارے عربیوں والے تھے، عبرانی نام نہیں تھے ان کے۔ حضرت صفیہ، ابی ابن کعب اور کعب ابن ابی، ایک یہودی سردار ہے ایک مسلمانوں کا سردار ہے، نام بھی ان کے عربوں والے تھے، بولتے بھی سارے عربی تھے۔ اس لیے قرآن نے بار بار اس وقت کے مدینہ سے جو مذہب تبدیل ہوا، اسلام نے سختی کرنی شروع کر دی کہ اب یہ پرانا انٹریکشن نہیں ہے، وہ پرانی دوستیاں اب بھولو، دل صاف کرو، اب یہ تمہارے وہ پرانے والے نہیں ہیں، یہ تو اس کوشش میں یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تو پلٹا کر لے جائیں گے یہ یہودی بنانے کے چکر میں۔ اس لیے آپ کو ان احادیث میں یہود و نصارہ کے بارے میں اور ان آیات میں ملتا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، پرانے والے تعلقات مت رکھو ان کے ساتھ، اب اپنا آپ الگ کرو، داڑھیوں کا سائز الگ کرو، ان کا سٹائل الگ کرو، اس لیے کہ داڑھیاں سب نہیں رکھی ہوئی تھی۔ حضور نے جو کہا تھا نا کہ بھائی داڑھیاں رکھو لیکن خالف الیہود والمشرکین، سکھوں کی طرح نہ رکھو۔ ہمارے اور ان کے درمیان یہی ہے نا، مشرکین اس زمانے کے سکھ ہی تھے، ان کے تو ان کا کہ مشرکین اور یہود کی طرح نہ رکھو، تھوڑا بدلی کرو اس کو۔ ورنہ حضور کے زمانے میں داڑھی منا کوئی بندہ نہیں تھا۔ حضور نے سامنے دیکھا کہ بندہ بغیر داڑھی کے بیٹھا ہوا ہے تو جیسے مولوی صاحب پورا خطبہ اس پر دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، تھا ہی کوئی نہیں، نہ مکے والوں میں بغیر داڑھی والا، نہ یہودیوں میں، نہ عیسائیوں میں، سب کی داڑیاں تھیں۔ رکھے ہوں کو کہا گیا کہ سٹائل تبدیل کرو، دوسرے بندے کے پتہ چلے یہ مسلمان ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے
کہا کہ وہ جوتے اتار کے نماز پڑھتے ہیں، تم جوتے پہن کے نماز پڑھو۔ یہودی ساتھ والے کھیت میں کٹائی کر رہے ہیں، ساتھ والے کھیت میں مسلمان کٹائی کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، یہودی بھی ادھر کھڑے ہو گئے، مسلمان بھی ادھر کھڑے ہوئے۔ اب ایک مسلمان آ گیا کہیں باہر سے سفر کرتا ہو تو اب وہ پریشان ہو گیا، کیڑی جماعت نال ملیے بھائی، ایکو جی داڑیاں، ایکو جے پرنے، ایکو جے امامے، ایکو جے کپڑے، سارے کوئی تبدیل، حضور یونیفارم تو تبدیل نہیں کرواتے تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں حذیفہ ابن یمان کے والد یمان شہید ہو گئے، یہ انہوں نے سمجھا یہ مکے والے ہیں، تو کہا گیا کہ تم جوتے پہن کے نماز پڑھو تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ یہ جوتے پہن کے پڑھ رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ اتار کے پڑھ رہے ہیں، یہ یہودی ہیں۔ اور اس میں بڑا لطیف نکتہ ہے کہ اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ میں کہا ہے کہ اخلع نعلیک، موسیٰ جوتے اتار دے، انک فی وادی المقدس، تو تو وادی مقدس تو میں جوتے اتار دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم نہیں دیا۔ معراج پر لے گیا اللہ، لیکن جوتے اتارنے کا حکم نہیں دیا۔ تو نماز جوتے میں ہو جاتی ہے، جوتا اگر پاک ہو تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ کارپیٹ شامل نہیں ہے کہ جوتے اندر کارپیٹ پہ لے آؤ۔ وہ باہر ریت پہ بجری پہ نماز پڑھا کرتے تھے، فصلوں میں کھیتوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، کہا کہ وہاں جوتے میں تم پڑھ سکتے ہو، جوتا رگڑ لیا کرو پہلے تو ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو مولوی صاحب جنازہ نہیں پڑھنے دیتے جوتے سمیت، ایک تو جوتے اتروا دیتے، اس کے بعد خطبہ جنازہ بھی ہوتا ہے خطبہ جمعے کی طرح، گھنٹہ وہاں رگڑا لگاتے۔ حالانکہ وہ سوچنے کا مقام ہے، بندے سوچ رہے ہیں بھائی صاحب، سب کو پتہ جنازہ پڑھنے ہے اور یہ ہمارا ساتھی ہے فوت ہو گیا، وہاں خطبے کی کوئی اتنی لمبی تک نہیں بنتی۔ لوگ جناب وہ بڑی مشکل میں اور انہوں نے وہ کیا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی جوتے پہن کے کھڑا ہے تو وہ اس کی بےزتی کر دیتے ہیں، حالانکہ نماز جنازہ پراپر نماز نہیں ہے، یہ دعائے جنازہ اصلاً۔ اس میں اگر آپ آئیں موٹر سائیکل پہ، آپ کا وضو نہیں ہے، جنازہ ہو رہا ہے، تو آپ وہاں تیمم کر کے بھی شامل ہو سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں، پانی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، یہ دعائے جنازہ ہے۔ تو فرق ڈالا گیا کہ یہود اور مسلمانوں میں فرق ہو، یہ آیتیں اس زمانے کی ہیں، اب کی نہیں ہیں۔ اب ہم اگر رہے ہیں نا، ہم ہندو رہے ہیں، مثلاً سکھ ہے، ایک سکھ مسلمان ہو گیا، یہاں کافی ہوتے ہیں نا، تو وہ جب ان میں اٹھتا بیٹھتا تو پھر شک ہوتا ہے کہ یار یہیں کی پلٹ کے ہی نہ چلا جائے، لہٰذا سب سے پہلے تو ہم اس کو رجسٹر کرواتے ہیں اسپتال جا کے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے ختنہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور سطر ڈھانکنا چھپانا فرض ہے، سطر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بغیر ختنے کے بھی مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایسا اس کو نشان لگا دو، مڑ کے جائے بھی تو سکھ قبول نہ کریں، یہ منتیں کرے، وہ کہے نہیں پتر تو مسلح ہو گیا۔ تو وہ جب اٹھتا بیٹھتا اپنوں میں تو پھر شک پڑتا ہے کہ یار یہ کہیں گڑبڑ نہ ہو گئی ہو، بندہ سکھ ہو گیا، ختنہ بھی کروا دیا، نام تبدیل نہیں کر رہا، جاب بھی مل گیا اسی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، لیکن نام نہیں تبدیل کر رہا، وہ جی کہ میرا کوئی مسئلہ ہے۔ اب سب کو شک پڑا رہتا کہ یار جب یہ یہاں سے پرماننٹ آؤٹ ہوگا تو دل ہے واپس ہی چلا جائے۔ تو یہ معاملہ تھا کہ یہود اور یہ صدیوں، 2-4 سال کی بات نہیں، صدیوں یہ لوگ اکٹھے رہے ہیں، نسل در نسل۔ اب جب وہ مسلمان ہوتے تھے تو پھر کہا گیا کہ ہمارا ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم یہودی تھے اور پھر اب مسلمان ہو گئے تو اب ڈر ہے کہ ہم یہودیوں جیسے ہو جائیں گے، الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ، ہم اپنا فقہ ہی نہیں بدلی کرتے، اپنی مسجد نہیں ہم تبدیل کرتے، ہاتھ ناف سے سینے پر نہیں ہمارے جاتے، تو ہمیں کوئی یہودیوں نے کا خطرہ ہمارا نہیں، ان کا تھا۔ فرق کرنا بہت ضروری تھا تاکہ منافقین الگ ہو جائیں، اس لیے اللہ پاک نے وہ آیت کرنے کے بعد کہا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ حکم دینے کے بعد نہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اگلی آیت میں فرمایا نبی اب تو دیکھے گا کہ جن کے دلوں میں فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، اصل پیار ان کے ساتھ ہے، اب تو دیکھے گا کہ مخلص مسلمان تو نہیں لیکن یہ لوگ اب ان میں بھاگ بھاگ کے جائیں گے، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، لہذا اب فرق ہو گیا کہ جو ادھر جائے گا وہ منافق ہے، لکھ لینا۔ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، ان کو پکڑ کر ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں فلاں ہے اور ڈھینگ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور چیزیں ساری یہودیوں کی جو ہے وہ ایجاد کردہ استعمال کرتے ہیں۔ جس فیس بک پہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے کیے، وہ خانہ خراب یہودی ہے جنہیں یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو صحابہ
اصل میں سنت کے حامل ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ. یہ شاید موبائل کا ہے. عضوا علیہا بالنواجذ یعنی داڑوں سے پکڑنا. دانتوں سے پکڑو گے تو دانت تو ٹوٹ سکتے ہیں نا کھینچنے سے. نواجذ داڑ پچھلی داڑ ہے نا، ان سے پکڑ کے رکھو صحابہ کو تاکہ چھوٹے نہ، دانت ٹوٹے نہ. واخر دعوانا الحمدللہ.